والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آپ سب لوگ جلدی سے نیچے بیٹھے گی، جلدی سے بیٹھے، جلدی سے بھیا بیٹھ کے، پیارے بھائی جلدی سے بیٹھے، شاباش، جلدی سے بیٹھے، شاباش، بولے نہیں جی، بڑی مہربانی، بات نہ کریں، یہ چپ کرانے والے بھی چپ کر رہے جی، مہربانی فرمائیں، بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق علماء کرام، سادات کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کی یہ خوبصورت اور پروقار تقریب جو اتنے خوبصورت ماحول میں اتنے بڑے اجتماع کی صورت میں انعقاد پذیر ہے، اللہ تعالیٰ بانیان کو بہترین جزا عطا فرمائے، ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بھئی مہربانی کریں، خاموش ہو جائیں، نہیں بھی بیٹھنا تو خاموش تو ہو جائیں، نہ بٹھاؤ بھائی، نہ بٹھاؤ، چھوڑ دیں، انتظامیہ والے میری طرف دیکھیں، خاموش ہو جائیں، بس چھوڑ دیں، اللہ جزا دے، آپ اللہ تعالیٰ برکت دے. بھئی خاموشی، آپ نہ چپ کریں بھیا، بس کریں بھائی، بس کریں، آپ باتیں کر رہے ہیں، چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو، سیاسی جلسہ نہیں ہے، دینی محفل ہے، اس کے ادب کا خیال کریں، مہربانی فرمائیں. تو پیارے بھائی لائٹنگ والے خاموش، 10 منٹ ہو گئے بھائی، پیارے بھائی اللہ سلامت رکھے، ڈھیروں برکتیں دے. دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ محمد رسول اللہ، فرمایا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہے، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں، ان میں محبوب کی ایک شان بھی ہے کہ حضور مزکی ہے، سرکار لوگوں کا تزکیہ نفس فرمائے. وما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ہم نے تمہیں میں سے تمہیں محبوب عطا فرمائے ہیں، یہ تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہارا تزکیہ فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ حضور کی نگاہ نبوت میں جو بھی آیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہری اور باطنی پاکیزگی عطا فرمائی. جس طرح لوگوں کے لباس ستھرے ہو گئے، جس طرح ان کے گھر ستھرے ہو گئے، اسی طرح لوگوں کے افکار و خیالات بھی ستھرے ہو گئے. یاد رکھیے گا کہ جب انسان کو تزکیہ نصیب ہو جاتا ہے تو اس کا باطن سنور جاتا ہے، اس کی روح آباد ہو جاتی ہے. بعض باطنی کمزوریاں اس طرح کی ہوتی ہیں جو انسان کو ہمیشہ تکلیف میں مبتلا رکھتی ہیں. جیسا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی شہرت اور دولت کی محبت انسان کے دل کا نقصان ہے. لوگ پورے طور پر اندر سے اجڑ جاتے ہیں، بڑے ان کے چہرے اجلے اور نکھرے دکھائی دیتے ہیں، لیکن وہ باطنی طور پر بڑے
بے آباد ہو چکے ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل کی دنیا بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری سوسائٹی میں پھر اس کے لوگوں نے مختلف نام رکھ لیے ہیں، تو کہتے ہیں میں ڈپریشن میں چلا گیا ہوں، وہ کہتے ہیں مجھے انزائٹی ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، میں اصل بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ روح کو جو تزکیہ درکار ہے، باطن کو جو صفائی درکار ہے، اور انسان کے اندر جو ایک خاص قسم کی آبادکاری ہر بندے کو چاہیے، وہ جب میسر نہیں آتی تو لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ اب دعا تک پہنچ گئے ہیں، مجھے لگتا ہے دعا ہی ہونی چاہیے، لیکن ایک تو بات عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے بعض جنازوں پہ دیکھا ہے علماء کے، مشائخ کے، جنازہ بالکل تیار ہوتا ہے، ظاہر ہے بزرگوں جنازے میں بڑی تعداد ہوتی ہے، تو 8-10 لوگ ہوتے ہیں چارپائی کے قریب جو سب کو پریشان کرتے ہیں، 10-12 لوگ ہوتے ہیں جو سنبھلتے نہیں اور سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر یہ میں نے کہا نا کہ چند لوگ بیٹھ جائیں تو وہ سب کو نظر آتا، پیچھے سے اٹھتا کوئی نہیں، لیکن وہ بعض اوقات دوست سمجھتے ہیں میرے کھڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے، آپ کے کھڑے ہونے سے کسی کو نظر نہیں آتا، ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ بہرحال اب تو آپ بس ایک دو بات سنیں تاکہ سلام کی طرف چلیں۔ عرض یہ ہے میرے عزیز کہ نبی کریم علیہ السلام کی پاکیزہ بارگاہ میں جو شخص بھی حاضر ہوا، جو بھی آیا، حضور کی نگاہ نبوت نے اس کا تزکیہ فرمایا۔ وہ لوگ اتنے صاف ستھرے ہو گئے، اتنے پاکیزہ ہو گئے، ان کے باطن اتنے اجلے ہو گئے کہ محبوب نے خود فرمایا اصحابی کالنجوم۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ یہ میرے خود پاک نہیں ہوئے، بلکہ جو پیچھے چلے گا وہ بھی تزکیہ پا جائے گا، یہ ستاروں کی مانند ہو گئے۔ دیکھنا بعض لوگ نا بیچارے ایک بیماری کا شکار ہوتے ہیں جس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ آپ ان کے پاس بیٹھے تو دنیا میں کوئی بندہ بھی اچھا نہیں ملے گا، آپ کسی کا بھی نام لے لیں تو بیچارے وہ کہیں گے نہیں تینوں نہیں پتا، میں دس میں تینوں سمجھا۔ اور کچھ لوگوں کے پاس بالکل کبھی بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہوتی، ان سے آپ ملیں تو لگتا ہے 4-5 دن کی دنیا رہ گئی، اللہ ماشاء۔ بدگمانیاں اس طرح کی پھیلی ہے کہ لوگوں نے کسی چیز کو اچھا چھوڑا ہی نہیں۔ اب یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ باتیں، مشاجرات جن کو بڑے عرصے سے ہمارے اسلاف نے طے کر دیا، چیزوں کو سکہ بند ہو گئی، کوئی دوبارہ نئے سرے سے کسی بحث کی کوئی حاجت ہی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ حضرت مجدد الفسانی سے بڑا بزرگ کون ہوگا؟ شیخ عبداللہ کے محدث دہلوی سے زیادہ پڑھ کے ان چیزوں کو کون سمجھنے والا ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی اور حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم لوگ جب چیزوں کو طے کر گئے، تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان پاکیزہ لوگوں سے فیض پائیں، صحابہ اور اہل بیت کی پاکیزہ زندگیوں سے اپنے لیے عمل کے لیے راہ چنیں، اور یہ جو ابحاث آج پھیلی ہے اس سے اپنے آپ کو ممکن حد تک بچائیں۔ آخری بات آپ کی خدمت میں جو اس کے لیے وہ یہ ہے کہ عقیدتیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ فائدہ دیتی ہیں، اللہ والوں کی عقیدتیں۔ آپ اگر ان لوگوں کے پاس بیٹھیں گے جن کی وجہ سے آپ کی عقیدتیں مشغول ہیں، آپ کی محبتوں میں فرق آئے، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی گفتگو دلوں پہ فتنہ برپا کرتے ہیں۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ قرآن مجید کی آیات سنانا چاہتے ہیں، یہاں علماء موجود ہیں۔ تو شیخ نے فرمایا میں نہیں سنتا۔ انہوں نے کہا جی آیات ہی سنانی، احادیث ہی فرمایا نہیں سنتا میں تم سے۔ ان لوگ اصرار کرنے لگے تو آپ نے فرمایا اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ چلے گئے تو شاگردوں کے ذہنوں میں سوال رہ گیا، عرض گزاروں میں استاد جی انہوں نے قرآن مجید ہی پڑھنا تھا، حرج کیا تھا چند آیات کا ترجمہ اور تفسیر سننے میں؟
آپ فرمانے لگے اگر وہ کوئی ایسی تفسیر بیان کرتے جو میرے دل کو فتنہ کھڑا کر دیتے